السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاة علی نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ سنی من نارئ اللہ اکبر میزنم دم زبو بکر عمر عثمان حیدر میزنم قادری نارئ یا غوث اعظم میزنم دم شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم نوری من نارئ اللہ اکبر میزنم دم شیخ قطب عالم مفتی اعظم میزنم احترم من نارئ اللہ اکبر میزنم دم شیخ ولی کامل تاد الشریعہ میزنم دگر دابے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ راتو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیغمبر ایک نظر کن سویما غوث اعظم بمنے دے سرو ساما مد دے قبلہ دی مد دے کعبہ ایمان مد دے ماغدہ تو سلطان تو ہستی استدارین تمنا تہے دیدہ مد دے خاک بغداد و بدو سرمہ بینا ایمن دیدہ ہم آچے کنڈت کھولے صفحہ مد دے کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلبی کی بے کلی غوث اعظم جب ڈوبی تھی کشتی و تم نے نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم تباہی سے نہ ہو ہماری بچا دو ہواہ مخالف چلی غوث اعظم فدا تم پہ ہو جاہے نوری یہ مستری ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نبی شب زلف یا مشک قطع یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا شکر کرم تب سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دن لائق میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے دن لائق میں کھونا تجھے اور رات بھر سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بلبل رنگی رضا یا نغمہ ہے تو تیسرا حق یہ کہے واصف تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جدہ وآلہ افضل الظہور وکرما صلاۃ و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ۔ سیدی اعلیٰ جو فرماتے ہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں دکان چلا رہا دکان میری خان کو دے رہی ہے، کوئی سمجھتا ہے میرا یہ کاروبار یہ مجھے خان کو دے رہا ہے، کوئی سمجھتا ہے میری زمین مجھے دے رہی، کوئی سمجھتا ہے میری نوکری مجھے دے رہی ہے۔ یہ بتانا یہ سب اللہ تعالیٰ نے ذریعے بنائے، سب اللہ دے رہا ہے۔ کون دے رہا ہے؟ جب اللہ دے رہا پھر اللہ کیوں نہیں مانتے، نماز کی پابندی کرتے ہو؟ جب تو دکان چھوڑ کے نہیں جاتے، ڈیوٹی چھوڑ کے نہیں جاتے ہو، چارپائی چھوڑ کے نہیں جاتے، نیند چھوڑ کے نہیں جاتے ہو، تو اس کا مطلب یہ کہنا غلط ہے، سچ نہیں ہے۔ اگر سچ مانتے تو نماز کی پابندی کرتے، ہے نہیں؟ سچ مانتے کوئی اللہ دے رہا دکان تو ایک بہانہ ہے، اللہ دے رہا کھیتی ایک بہانہ ہے، اللہ دے رہا ہے نوکری ایک بہانہ ہے، یہ سب بہانے ہیں۔ ایک ذریعہ ہے دینے والا کون ہے؟ ہاں، کتنے آج دکاندار پریشان ہیں، نہیں چل رہی دکان، کتنے لوگ کھیتی والے ہیں پریشان ہیں۔ اب دیکھو کتنی کھیتیاں اس میں برباد ہوئیں جب پانی آ جا، ہے نہیں؟ تو کھیتی دے رہی ہے تو رب کے ہاتھ میں ہے، تو رب کے ہاتھ میں ہے، سب کس کا ہے؟ رب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے تمام جہان سب اللہ کے ملک ہیں، تؤتی الملک من تشاء، اب جسے چاہتا سا حکومت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے۔ یہ نہیں سمجھے مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو، جو بھی جسے چاہتا اسے دے دیتا ہے۔
وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، وہ جس سے چاہتا اسے چھین لیتا اور جس سے چاہتا اس سے وہ لے لیتا ہے۔ 800 سال سے زیادہ مسلمانوں نے حکومت کری ہندوستان میں، لے لی ہے، دوسروں کو دی تھی، کیوں لے لی؟ ان کے کردار کی وجہ سے ہے۔ اب اگر یہ اچھے چلیں تو صحیح، اچھے نہیں چلیں ان سے بھی لے لے گا، سب اس کا ہے نا، وہ تو دے رہا عارضی طور پہ حکومت کرنے کے لیے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے وہ چاہے عزت دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہے وہ ذلت دے، سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور آج لوگ سوچتے ہیں کہ میرا کاروبار مجھے عزت دے رہا ہے، میری دکان مجھے عزت دے رہی، میری سروس مجھے عزت دے رہی، میری کھیتی مجھے عزت دے رہی، میرا مکان شاندار بنا اس سے مجھے عزت دے رہی، میں عالم ہو گیا یا مفتی ہو گیا یا محافظ ہو گیا یا میں حاجی ہو گیا یا عمرہ کر آیا یا میں یہ کر آیا یا سندھ میں ٹیچر ہو گیا، میں ڈاکٹر ہو گیا، میں یہ ہو گیا تو مجھے عزت ملی، کچھ نہیں۔ سب عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہے عزت دے۔ ہاں، تو جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے تاکہ عزت بھی ملے، دولت بھی ملے، اور جان کی، مال کی، سب کی حفاظت بھی ہو۔ حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کا نام کیا ہے؟ ارے حفیظ ہے، حفیظ کا معنی حفاظت کرنے والا ہے۔ اب دیکھو، ایک شخص آئے گیا، ایک چیز آئے گئی، کروڑوں آدمی پریشان ہے۔ کون سی چیز؟ پانی ہے، ایک ہی تو ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کا ایک فوجی ہے، اللہ کا ایک سپاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا، بہت جگہ فرمایا اللہ نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ جنود السماوات والارض، اور اللہ ہی کی ملک ہے زمین آسمانوں میں جتنے بھی لشکر ہیں، زمینوں کے، آسمان کے سارے لشکر اور زمین کے سارے لشکر، یعنی جتنے بھی فوجی ہیں یہ سب اللہ کے ملک ہیں۔ ان سب کا کون مالک ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے یہ سب ملک ہیں، جتنے آسمانوں میں لشکر ہیں، فوجی ہیں، اور جتنے زمین پہ لشکر، فوجی، سب اللہ کی ملک ہے۔ تو سب اللہ کے سپاہی ہیں، اس کے فوجی ہیں۔ تو اللہ جسے چاہتا اپنے فوجیوں میں سے بھیج دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک فوجی بھیجا پانی، تو دیکھو کتنا پانی آیا، پورا زمانہ غرق ہو گیا، صرف چند لوگ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے وہی بچے تھے۔ عاد علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک لشکر، ایک فوجی بھیج دیا، پورا لشکر نہیں بھیجا، ایک فوجی بھیج دیا۔ کسے بھیجا؟ ہوا کو، تو تمام قوم عاد کو تباہ برباد کر گئی۔ لوط علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے اپنے لشکر میں سے ایک فوجی کو بھیجا، کسے؟ پتھر کو، تو تمام کو سمجھے تباہ برباد کر کے پتھر چلے گا، اتنے پتھر برسے۔ تو کبھی اللہ نے پتھر کو بھیجا، کبھی ہوا کو بھیجا، کبھی آگ کو بھیجا، کبھی کسی جانور کو بھیجا، کبھی پانی کو بھیجا۔ یہ سب اللہ کے کون ہیں؟ فوجی ہیں۔ اب دیکھو ہندوستان میں بھی ایک لشکر میں سے ایک صرف فوجی آیا ہوا ہے، پورا لشکر نہیں آیا۔ کون آیا؟ ایک فوجی، ایک سپاہی آیا ہوا ہے۔ للہ جنود السماوات والارض، اور جتنے بھی آسمان و زمین میں فوجی ہیں، لشکر ہیں، سب اللہ ہی کی ملک ہیں۔ تو اللہ کے لشکروں میں سے، فوجیوں میں سے ایک فوجی آیا، اسے کوئی روک نہ سکا۔ اس کے سامنے ساری ہندوستانی آرمی فیل، ساری پولیس فیل، سارا محکمہ فیل، عوام فیل، سب فیل۔ جب اللہ کے ایک سپاہی کا، ایک فوجی کا یہ عالم ہے، کہیں میں پورا لشکر بھیج دے تو کیا ہوگا؟
تو کیا ہوگا؟ اور اس کے لشکر ایک نہیں، زمین آسمان میں بے شمار ہیں۔ اللہ کے لشکر، اس کی فوج کی کمپنیاں ایک نہیں بے شمار ہیں۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرے۔ اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، کوئی کیا جان سکتا ہے؟ اس کے ایک صفائی کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکتی ہے۔ پانی کو روکنے کے لیے ہر جگہ بڑے بند باندھے جاتے ہیں، باندھے جاتے ہیں کہ پانی رک جائے۔ وہ بڑے بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں، اربوں خربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے اس کی دیکھ ریکھ کے لیے، ہزاروں لاکھوں آدمی لگائے جاتے ہیں۔ کتنا انتظام ہوتا ہے پانی کو روکنے کے لیے۔ جب پانی زیادہ آ جاتا تو اسے کیسے نکالا جائے، کتنا نکالا جائے، کب نکالا جائے، اس پہ سمجھے پھر یہ ہوتا ہے، بڑا اس سے نکالا جاتا ہے۔ مگر اللہ جب حکم دیتا تو اس کا ایک فوجی جب جوش مارتا ہے تو اسے کوئی نہیں روک پاتا۔ وہ بند بھی جو باندھا ہوا باندھ ہے وہ بھی نہیں روک پاتا، وہ بھی سمجھے یا تو پھٹ جاتا ہے یا کھول دیا جاتا ہے۔ اور جب وہ سمجھے ایسا ہوتا ہے تو ایک ہی فوجی سب کو تباہ و برباد کرتا چلا جاتا ہے نہیں؟ یہ ایک فوجی ہے، ایک سپاہی ہے جو پورے اس میں تباہی مچاتا چلا جاتا اور یہ بتاتا چلا جاتا، دیکھو تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے، اپنی آرمی پہ ناز ہے، اپنے پیسے پہ ناز ہے، تمہیں اپنی اس پہ گھمنڈ ہے۔ سنو، اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، تم اللہ کے ایک سپاہی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کر سکتے تو آؤ ہمارا مقابلہ کرو، ہمارا مقابلہ کرو۔ تو یہ اللہ کا سپاہی کسی سے نہیں دبتا ہے اور کسی کی نہیں مانتا ہے، یہ کسی کی مانتا ہے نہیں مانتا، مگر ہاں جو اللہ کی مانتا یہ اس کی مانتا ہے، جو اللہ کی مانتا ہے یہ اس کی مانتا ہے، کہ اللہ نے کہہ دیا جو میرا ہو جائے سب اس کا ہے، زمین آسمان پوری کائنات اس کی ہے، وہ جو کہے گا وہی ہوگا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کتنا بڑا طوفان آیا، کتنا بڑا طوفان تھا، کتنا بڑا تھا پتہ ہے؟ پہاڑ بھی نہیں بچا تھا، ہر پہاڑ پر 30 گز پانی اونچا کھڑا ہوا تھا۔ کنان جو تھا ایک پہاڑ پر چڑھ گیا تھا، جو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس نے یہ کہا تھا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہاں پانی نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا عذاب ہر جگہ آئے گا، کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ وہ وہاں پہنچ گیا تو وہاں بھی پانی آیا، گوتے کھانے لگا، ڈوبنے لگا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا ہے میرے مالک و مولا، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہم تمہاری اولاد کو بچائیں گے، یہ ہمارا بیٹا ہے گوتے کھا رہا ہے، اسے نکال۔ تو اللہ نے قرآن کریم فرمایا اے نوح یہ تمہاری اولاد سے نہیں ہے۔ 11ویں پارے میں ہے آیت، کیا آیت ہے؟ ہاں انہو لیس لک من، ہاں بے شک وہ تمہاری اہل سے نہیں، تمہاری اولاد سے نہیں، دیکھا ان سے پیدا ہے، مگر قرآن کہہ رہا یہ کافر ہو گیا ہے تو یہ تم سے نہیں رہا ہے، یہ شیطان کا ہو گیا ہے۔ جو اللہ کا ہوتا ہے وہ سمجھے جنت کا ہوتا ہے، وہ ہر چیز سے محفوظ رہتا ہے، اس کی حکومت ہر جگہ ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا نوح جو تمہارے ساتھ ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارا وعدہ ہم انہیں بچائیں گے، وہ بچیں گے۔ 6 مہینہ تک کشتی پوری دنیا میں تیرتی رہی، چلتی رہی، اتنا پانی تھا۔ 6 مہینے کے باوجود ہی پہاڑ سے لگی وہاں جا کے سمجھے آپ کے ساتھ ہی اترے، پانی کم ہونے لگا۔ 6 مہینہ کشتی، اور اس میں جتنے لوگ تھے وہی بچے، اور سب غرق ہو گئے۔ کوئی بچے اور بھی بچے۔ اوج بن انت جو ایک کافر تھا، جو کئی ہزار فٹ کا لمبا چوڑا تھا، تفسیروں میں آتا ہے 3200 فٹ کا لمبائی چمڑائی تھی اس کی۔ اب بتائیے کتنا، 32 نہیں، وہ بچا تھا جس کے دریائے نیل یہاں تک ہوا کرتا تھا۔
اب اس میں گھس کے مچھلیاں پکڑ کے، اور اتنا اونچا تھا سمندر کی مچھلی پکڑ کے، اور اسے سورج کی تپش میں مچھلی بھون لیا کرتا تھا، کھایا کرتا تھا۔ ایک تو اللہ نے اسے بچایا جس کی 1000 سال سے زیادہ عمر تھی۔ کیوں بچایا؟ کہ تاکہ لوگوں کے لیے وہ یہ بتائے کہ ہم نے خود دیکھا۔ مسلمان بتائیں گے تو کہتے ہیں یہ تو اپنے دین کی تعریف کر رہے ہیں۔ جب کافر بچائے گا تو پتہ لگے گا دیکھو کافر بھی جانتا ہے کہ ان کا دین کیسا ہے، ان کے دین والے بچے باقی سب ختم ہو گئے۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام کی دور میں موت دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے مارا تھا جب قوم عمالقہ سے جنگ ہوئی تھی، بہت بڑا لمبا چوڑا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کا 6 گز کا عصا تھا، 6 گز آپ تھے، 6 گز آپ کودے تھے تو اس کے ٹکنے میں لگا تھا۔ مگر نبی کی طاقت کا کوئی اندازہ کیا لگا سکتا؟ جو اتنا بڑا کتنا بڑا طاقتور ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے فوج کے لوگ گئے تھے وہاں دیکھنے کے لیے، تو انہیں اسے اٹھایا، بڑے آپ کے سمجھے جو فوج کے بڑے بڑے تھے، کمانڈر تھے، انہیں اٹھایا، ایک کو یہاں دابا ایک کو یہاں دابا، اور جھولی میں رکھ کے چل دیا۔ اب سمجھ لو اتنا لمبا چوڑا تھا یہ، جو بڑے جو فوجیوں کے سردار تھے ان کی بات کر رہا ہوں، ایسے داب کے چل دیا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کیسے مارا؟ موسیٰ علیہ السلام جس طرح مروایا، اور بھی روایت ہے اس کے مارنے کی بہ رہا۔ اتنا بڑا ایک تو وہ بچا تھا، اور ایک اور بچی جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آنے والا تھا، آپ نے رب تعالیٰ سے دعا کی، اے مالک و مولا ایسا عذاب بھیج کہ اہل ایمان کے علاوہ سب ہلاک ہو جائیں، سب ختم ہو جائیں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے نوح تم علیہ السلام جو تم نے کہا ہے ہم ایسے ہی عذاب بھیجیں گے۔ تو آپ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک کشتی تیار کرو۔ کشتی بنائی گئی۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو لوگ دیکھ کے آپ کی مذاق بنایا کرتے، لوگ پوچھا کرتے ہیں آپ کیسے یہ کشتی بن رہی ہے جو پانی پہ چلے گی؟ تو آپ نے 3 منزل مکان نما کشتی بنائی تھی، 3 منزل تھے اس میں۔ تو لوگ کہتے بتاؤ یہ کیسا مکان بننا جو پانی پہ چلے؟ مذاق بنا رہے تھے، اللہ کے نبی کی بنا رہے تھے۔ اسی درمیان میں ایک مرتبہ آپ کا جانا ہوا تو ایک بڑی بھی جھوپڑی میں بیٹھے بیٹھے اللہ کی صدائیں بیان کر رہی تھی، وہیں بیٹھے عبادت کرتی رہتی تھی۔ نوح علیہ السلام وہاں پہنچے، سلام ہوا، آپ نے کہا بڑی بھی اللہ کا عذاب آنے والا ہے، میں کشتی تیار کر رہا ہوں، جو اس میں بیٹھیں گے وہی بچیں گے، باقی سب غرق ہو جائیں۔ ہم نے کہا یا نبی اللہ جب عذاب آئے تو آپ مجھے پہلے بتا دیں تاکہ میں بھی بیٹھ جاؤں۔ کیا ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ عذاب آیا، آسمان سے بارش ہوئی، زمین سے پانی ابلا، اب پوری دنیا میں پانی اتنا ہو گیا کوئی جگہ نہ بچی، اور کشتی آپ کے تیرنے لگی، آپ کے ساتھی اس میں بیٹھ گئے۔ 6 مہینے ایسا رہا، بجودی پہاڑ سجائے کے لگی۔ ایک مدت کے بعد پھر وہاں سے آپ اپنے جب علاقے میں آئے، پھر ایک دن کسی کام سے جا رہے تو دیکھا بڑی بی کی جھوپڑی پڑی، بڑی بی اس میں بیٹھی ہیں۔ تو آپ کو ایک دم دھیان آیا، ارے ان بڑی بی سے میں نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب طوفان آئے گا تو میں نکال لوں گا۔ تو جب بڑی بھی اب ان کا کیا حال ہوگا؟ طوفان نے تمام دنیا کو تباہ کر دیا، یہ جھوپڑی دیکھو سلامتی رہی، اس کا کچھ نہیں ہوا جھوپڑی کا، یہ پھوس کی سمجھے جھوپڑی صحیح سلامت ہے۔ آپ پہنچے جا کے سلام کیا، بڑی بھی ایک دم سلام کو جواب، ارے نبی اللہ کا طوفان آنے والا ہے، میں چلوں؟ آپ اندازہ لگائیے، کہنے لگی ہے اللہ کے نبی کا طوفان آنے والا، چلوں؟ آپ نے کہا بڑی بھی طوفان آیا اور چلا بھی گیا۔ تو ہم نے کہا اللہ کے نبی خدا کی قسم مجھے تو پتہ بھی نہیں کب آیا کب گیا۔ تو معلوم یہ ہوا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کے رسول کا ہو جاتا ہے، اسے کوئی بھی ٹچ نہیں کرتا ہے، اسے کوئی بھی بڑے سے بڑا طاقتور آ جاتا ہے وہ اسے کا ٹچ کرے اس کی جھوپڑی سے بھی قریب سے نہیں نکلتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بڑھیا خدا کو یاد کرنے والی تھیں، وہ اللہ کرنے والی تھیں، تو ان کی تو بڑی شان ہے، ان کی جھوپڑی کے قریب کا بہت دور سے پانی رہا ہوگا، یہی وجہ انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا، نہ اتنے عرصے پانی رہا چلا گیا نہ پتہ بھی نہ چلا۔ تو معلوم یہ ہوا جو اللہ کرتا ہے اللہ والا ہوتا ہے، ہر چیز اس کی حفاظت کیا کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہیں، لوگوں میں ہوں علیحدہ ہوں کہیں بھی ہوں، ہر وقت خدا کو یاد کریں، اور جو خدا کو یاد کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب،
بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے چھپ کر ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ و اجر کریم، اور ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے، اللہ نے فرمایا۔ تو اب خدا سے ڈرتے ہیں، جو ظاہر میں آج لوگ ایسے تو ہیں بہت سے جو سامنے کسی کو ہوتے ہیں تو گناہ سے بچ جاتے ہیں، اب پیچھے ہوتے تو گناہ کرتے ہیں کہ تب کون دیکھ رہا ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو چھپ کر اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جب اکیلے میں ہوتے ہیں، جب کوئی نہیں ہوتا اس وقت خدا سے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ہمیں ہر وقت خدا سے ڈرنا چاہیے، اور جو خدا سے ڈرتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں کرتا ہے، اس کی حکومت ہر جگہ ہوتی۔ دیکھو ان بڑی بی کا یہ عالم کہ پوری دنیا میں طوفان آیا، پانی پانی، پہاڑوں پر چڑھ گیا، ہر پہاڑ پہ 30 کتنا پانی، ہاں بتائیے، اور اتنا پانی ہونے کے باوجود ان بڑی بی کی جھوپڑی کے پاس نہیں پہنچا۔ کیوں؟ اللہ نے فرما دیا جو مجھے یاد کرتا ہے وہ سب سے محفوظ رہا کرتا ہے، اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، بال باقا نہیں کر سکتا، وہ ہر ایک سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہمیشہ خدا سے ڈرے۔ دیکھو تمام دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار فوج ہے، قرآن نے فرما دیا للہ جنود السماوات والارض، تمام آسمانی فوج اور زمین کی فوج یہ سب اللہ کی ملک ہے، اور اللہ کی فوج میں سے ایک ہی سمجھے فوجی آیا ہوا جس کا نام پانی ہے، پورا لشکر بھی نہیں آیا، ایک فوجی آیا ہوا، اللہ کے فوجی بہت، اس کے لشکر بے شمار قرآن نے کہہ دیا۔ تو ایک فوجی کا مقابلہ کوئی نہیں کر پا رہا ہے، مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے تابع ہر چیز ہوا کرتی ہے۔ اس دن میں نے بیان کیا تھا جمنا کے کنارے ایک بزرگ رہتے تھے، جمنا کے کنارے ایک بزرگ رہتے تھے، کھچڑی والے بابا ہیں، دیکھا کیسے پاورفل تھے۔ جمنا ایسی بھری ہوئی چل رہی تھی، اب چل رہی ہے، ہاں بھری ہوئی چل رہی تھی، سیلاب تھا بہت سخت، اس طرف ان کی سمجھے کٹی تھی، جھوپڑی تھی، ادھر ایک بزرگ رہتے تھے، وہ بغیر کٹی کے ایسے ہی رہتے تھے، وہ بھی اللہ اللہ کرتے رہتے۔ ایک دن سمجھے ان بزرگ یہاں کھچڑی بنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا جا کے کھچڑی دے آؤ اس فقیر کو۔ تو انہیں جمنا میں اتنا پانی سیلاب پہ ہے، دھاڑ دھاڑ پانی چل جائے، میں کیسے پار جاؤں گی؟ انہیں اچھا بولے یہ کوئی بڑی بات ہے، کیسے جاؤ؟ تم جمنا کے پاس جا کے یہ کہہ دینا میں ایسے شخص کے پاس سے آیا رہوں جو آج تک اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا۔ اب وہ بہت جل گئی، بولی بتاؤ انہیں شرم نہیں آتی؟ فقیر کہلاتے ہیں، انہیں لوگ ولی کہتے ہیں، میرے سامنے جھوٹ بول رہے، اتنے میرے بچے اور یہ ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ خیر وہ چلی گئی، اور جمنا کے پاس جائے کہ انہوں نے وہی لفظ دوہرائے دیا، جب دوہرایا تو جمنا نے بھی راستہ دے دیا، جمنا کا پانی ہٹ گیا، دیوار بن گئی اور چلی گئی نکلتی۔ انہوں نے کہا فقیر تو یہ میرا شوہر بہت جھوٹ بول جاتے تھے، جھوٹ بولنے میں اتنی طاقت ہے، اس کے جھوٹ بولنے میں اتنی طاقت ہے کہ جمنا میں راستہ بن گیا۔ اور یہ واقعہ بہت لوگوں نے لکھا، سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی الملفوظ شریف کے اندر لکھا، یہاں تک کہ دیوبندیوں نے بھی بہت اپنی کتاب و صحبت اولیاء وغیرہ میں لکھا، بہت جگہ اس واقعہ کو لکھا، اور لکھا یہ واقعہ ہو سکتا بہت سے واقعات ہوں، سونی پت کا بھی لکھا یہ واقعہ، وہاں کا بھی پانی پت کا بھی لکھا، یہ بہت جگہ کا واقعہ کتابوں کے اندر دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے یہاں کا دیا ہے، بعض لوگوں نے آگرہ کے پاس کا دیا ہے، تاریخ میں بہت جگہ یہ واقعہ لکھا گیا۔ ہاں بہرحال راستہ بن گیا، وہ چلی گئیں، ادھر گئیں، وہ فقیر بیٹھا ہوا اللہ اس کے سامنے جا کے رکھ دیا، وہ انہیں جب دیکھا بسم اللہ پڑھا، جلی لکھایا جاؤ لے جاؤ، وہ چل دی ادھر سے، اب چلیں تو انہیں ادھر سے آئیں، تم نے کیا کہا تھا کہ جمنا کا پانی بہت ہے؟ دیکھا فقیر کو سب خبر ہے، کیا ادھر سے آئیں تم نے کچھ پڑھا تھا، کچھ کہا تھا، راستہ مل گیا، اب راستہ تو ہے نہیں، کیسے نکلے، تم نے کیا کہا تھا؟ اب بتائیں نا، آپ شرم کی بھیجے تو بات شرم والی ہے نہیں، بات شرم والی، انہیں بتاؤ یا میں خود بتا دوں، تمہارا پردہ کھول دوں، اور کوئی اور ہوتی زمانے میں گائے کے بھیج دیتی، میرا آدمی اتنا غلط ہے،
اپنے میکے کہہ دیتی مجھے بلائے کے لیے چلو، یہ ایسا سا الزام لگاتا ہے۔ تو انہوں نے فقیر نے کہا بتاؤ نہ میں خود بتاؤں۔ دیکھا اس فقیر کو اتنا علم ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کتنا ہوگا۔ جو نادان کہتے ہیں سرکار کو پیٹھ کے پیچھے ہی خبر نہیں، ابھی گدھو ان کے غلاموں کو یہ خبر کہاں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ والے ہر طرف سے دیکھتے، سامنے سے بھی دیکھتے، ادھر سے بھی دیکھتے، ادھر سے بھی دیکھتے، ادھر سے بھی دیکھتے، دل سے بھی دیکھتے، ہر طرف سے انہیں نظر آتا ہے۔ اور لکھا ہے اولیاء کرام نے اللہ والوں کے دل کے اندر بھی آنکھیں ہوتی ہیں۔ بہرحال تو انہوں نے پھر مجبور ہو کے بتا دیا کہ انہیں راستہ لینا تھا۔ تو فقیر نے کہا اچھا ٹھیک، تم نے یہ کہا تو اب کیا کہو گی؟ کہ اب کیا کہیں؟ بولے اب یہ کہہ دینا میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہی جن نے آج تک کچھ کھایا ہی نہیں۔ اب ان کا پارا اور خراب ہی گیا، ہائی ہو گیا، کیا میرے سامنے پورا یہ کھائے گیا، صاف کر گیا برتن، اور کہہ رہا ہے میں نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ خیر آئی، اور اسی جمنا کے بعد جو آواز بھرا ہوا چل لیا ہے، ایسی سمجھے تلاتم پہ جمنا تھا۔ اب تو اس کے اندر سمجھے آواز کم ہے، یہ کبھی اور بتاؤں اس کا آواز کیوں کم ہوا۔ پہلے بہت دھاڑ دھاڑ چلا کرتا تھا، یہ کبھی اور بتاؤں اس کا آواز کیوں کم ہوا۔ یہ بھی ایک ولی کی کرامت سے کم ہوا۔ پانی تو بہت آئے گا مگر اس میں دھاڑ دھاڑ کی آواز ختم ہو جائے گی۔ یہ عالمگیر علیہ رحمہ کی کرامت ہے۔ وہ یہاں قرآن شریف پڑھ رہے تھے لال قلعے میں موتی مسجد میں بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے تہجد میں سمجھے پڑھنے بیٹھے تھے، آواز ہو رہی سیلاب پہ تھا، اپنے خادم سے کہا اس سے کہہ دو جائے گے ہلکے ہو جائے، میرے پڑھنے میں خلل پڑ جائے۔ نہیں بولے جاؤ کوڑھا لے جاؤ مارو جائے گی نہ کوڑا مرا تار سے، بولے ہٹ پیچھے ہٹ، آواز کم کر۔ ایک دم جب نہ پیچھے ہٹ گئی آواز کم ہو گیا۔ عالمگیر رحمہ مجدد تھے، ولی کامل تھے، تو دیکھا وہ خود نہیں آئے، ایک غلام کو بھیج دیا تو کام ہو گیا۔ اس دن سے یہ آواز کم ہو گئی۔ بتانا یہ ہے کہ اب سمجھے جب نہ آپ کے پاس وہ آتی ہیں، انہوں نے کہہ دیا میں ایسے کے پاس سے آنی جن نے آج تک کچھ نہیں کھایا ہے، پھر جمنا نے راستہ دے دیا۔ اب ان کا اور پارا بولی یہ کون تھی، ان نے بھی جھوٹ بولا، ان نے بھی زندہ جھوٹ بولا، پھر بھی اس کے جھوٹ بولنے پہ راستہ مل لے آئے۔ ان فقیروں کا کیا معاملہ ہے، جب ان کے جھوٹ میں اتنی طاقت ہے تو سچائی میں کتنی طاقت ہوگی۔ دیکھا اللہ والوں کو جھوٹا مت سمجھو، یہ جھوٹا سمجھنا غلط سمجھنا یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ آج کتنے ایسے گندے لوگ ہیں، کہتے ہیں تاج الشریعہ نے جب یہ حرام کہا ہے فوٹو کھینچانا تو باہر کیوں جاتے تھے؟ یعنی اس پہ اس جانے پہ اعتراض کرتا ظالم، اللہ کے ولی پہ اعتراض کرتا ہے۔ اس بےہودے کو یہ تمیز نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اب مرید بنتا تاج الشریعہ کا۔ اللہ والوں پہ اعتراض کرنا اپنی آخرت اور دنیا دونوں تباہ برباد کرنا۔ جو لوگ ایسے اعتراض کرتے ہیں دیکھ لینا بہت جلدی وہ تباہ برباد ہوں گے، گندی گندی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے یا ہو چکے ہوں گے۔ گر خدا خایت کے پردہ کسترت میلستان ہے پاکا کنت، اللہ مرحوم فرماتے جب خدا تعالیٰ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس کا دھیان اچھے لوگوں کی برائی کی طرف لگا دیتا ہے۔ یہ سب ذلیل لوگ، اور اللہ مرحوم فرماتے خطا ہے بزرگاں خطا نہ گرفت۔ دیکھا یہ کرامت ہے اللہ والوں کی، خطا ہے بزرگاں خطا نہ گرفت۔ بزرگوں کی خطا کو خطا مت سمجھو، بزرگوں کی خطا کو خطا سمجھنا یہ سب سے بڑی تمہاری خطا ہے۔ دیکھو آدم علیہ السلام نے گندم کھایا، اسے تم خطا کہو گے؟ اور اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ تمام نبی دنیا میں آئے، ہم پیدا ہوئے، اگر ان سے یہ نہ ہوتا ہم پیدا ہوتے؟ قرآن ملتا، توریت آتی، زبور آتی، انجیل آتی، کوئی کتاب آتی، یہ سب لوگ کہتے ہیں انہوں نے غلطی کری ہے، بیکار ہے، غلطی کا بتا رہے انہیں یہ مصلحت خدا تھا۔ اگر وہ یہ نہ کرتے تو تم پیدا نہ ہوتا، نہ تیرا باپ نہ تیرا دادا کچھ نہیں ہوتا بولی یہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو بزرگوں کی خطا کو خطا مت سمجھو۔ اب ان کی بیوی جب وہاں پہنچی کھچڑی والے بابا کے پاس، بہت پارا خراب چہرے کے حالات، جغرافیہ بگڑا ہوا، کیا بات ہے، یا بات کیا بتائیں؟ تو نے بھی سب کے سامنے ہمیں رسوا کر دیا، اتنے لوگ تو ان کے سامنے کہہ دیا کہہ دینا ایسے شخص کے پاس سے آ رہی ہوں جو اپنی عورت کے پاس نہیں گیا، تمہارے اتنے بچے بتاؤ لوگ کیا سمجھتے ہوں گے؟ تمہیں ذلیل کرنا تھا، مجھے اکیلے میں مار لیتے، کچھ کر لیتے۔ اور اس نے بھی سمجھے میرے سامنے پورا برتن صاف کر لیا، کھا لیا، وغیرہ کہہ دینا ایسے کے پاس سے آ رہی ہوں، انہیں آج تک کچھ نہیں کھایا۔ تو آپ نے فرمایا ہے میری اہلیہ
اللہ والوں کی باتیں تم نہیں سمجھتی ہو۔ بولے کیا سمجھیں؟ بولے یاد رکھو اگر میں تمہارے پاس گیا تو اپنی نفسانی خواہش کے لیے نہیں گیا، سنت رسول سمجھتے ہوئے گیا، اللہ کے فرمان کے مطابق گیا۔ میں کبھی بھی اپنے لیے نہیں جاتا ہوں، یہ صرف خدا بندی سمجھے، فرمان خدا بندی کے مطابق جاتا ہوں۔ تو یہ میرا کام دنیا کے لیے نہیں ہے، اللہ رسول کے لیے ہے، اور جو اللہ رسول کے لیے ہوتا ہے سمجھے اسے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے یہ ایسا کیا ہے۔ بی بی کے پاس نہیں گئے یا ہم نے کھایا، اور اس فقیر نے آج تک کچھ نہیں کھایا، جب اس کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، پیارے مصطفیٰ کی سنت ہے، اسے کھا لو، تو سنت رسول سمجھ کے کھاتا ہے۔ تم اسے جھوٹا بتا رہی، وہ جھوٹا نہیں ہے۔ اے میری اہلیہ وہ ایسا پاور فل فقیر ہے، ان نے تو جمنا کے بارے میں کہہ دینا جمنا کے پاس جا کے کہ ایسے آدمی کے پاس سے آ رہے، شخص کے پاس سے آ رہی جن نے آج تک نہیں کچھ کھایا، ارے وہ ایسا پاور فل ہے، اگر وہ سمندر سے کہہ دے یا کسی کے کہلوا دے، اے سمندر سمجھے میں ایسے کے پاس سے آ رہی آیا ہوں، راستہ دے دے تو سمندر اس کی وجہ سے راستہ عطا فرما دے گا۔ یہ تو جمنا کی بات ہے، سمندر راستہ دے دے گا اس کے کہنے پہ۔ ارے اس کے کہنے پہ کیا دے گا، ان کے کہنے پہ بھی تو دے گا۔ انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا، تو معلوم ہے اللہ والوں کو یہ پاور ہے، وہ چاہے تو سمندر سے راستہ لے لے، وہ چاہے تو پہاڑوں سے راستہ لے لے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں دشت تو دشت رہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہے، وہ جہاں چاہیں سمجھے جو سمجھے وہ کر دے، جب انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ سے وہ پھر گیا۔ تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے سب اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک صفائی آیا ہوا پانی ہے، ان نے سب کی حالت خراب کر دی، مگر اللہ والوں کے سب یہ تابع ہیں۔ دیکھا یہی جمنا راستہ دے رہا، اور بار بار نے راستہ دیا، ایک بار نہیں بہت بار راستہ دیا۔ اور کتنے اولیاء کرام آج بھی دریاؤں کے اندر ہیں۔ بمبئی میں چلے جاؤ، حاجی علی ہیں دریا میں، کلکتے میں ایک بزرگ ہیں، اور اس میں کیرلا کے اندر کئی بزرگ ہیں، ایک خلیفہ اعلیٰ حضرت سمندر کے اندر ان کا مزار ہے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کیرلا کے اندر ہے۔ بتایا جاتا ہے جمعرات کو پانی کھل جاتا، لوگ ان کے مزار پہ جاتے ہیں، اس کے بعد پانی آتا، مزار شریف پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، جب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کا یہ عالم ہے تو اعلیٰ حضرت کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ والے جہاں چاہیں وہاں رہیں، سب پہ ان کی حکومت ہے، سب ان کی حکومت کے زیر تحت رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے اللہ سے ڈریں، جو اللہ سے ڈرے گا سب اس کے ہوتے ہیں۔ اللہ سے ڈرے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کریں، جو کام کرنا اللہ رسول کے لیے کرو، اپنے لیے مت کرو۔ دیکھا نہیں سیدی اعلیٰ سیدی مولا کائنات ایک فوج میں ایک فوجی کو سمجھے بہت مقابلے سے ساتھ پچھاڑنا چاہتا، نہیں پچھاڑ پائے، تیر سے تلوار سے نہیں، بعد میں کشتی ہوئی، جب کشتی آپ نے گرایا سینے پہ بیٹھ گئے، خنجر نکالا، قتل کرنا چاہا، جیسے ہی خنجر نکال کے چلانا چاہا انہوں نے آپ کے چہرے اقدس پہ تھوک دیا، جب تھوکا وہ نیچے تھا، آپ اوپر تھوکا تو آپ کے چہرے پہ، آپ نے ایک دم خنجر اندر کیا، اس کی چھاتی پہ سے اٹھ گئے۔ وہ کہنے لگا کافر اے علی کیا معاملہ ہے؟ پہلے تو تیر اندازی ہوئی، ہم تیر سے لڑتے رہے، تلوار سے لڑتے رہے، کسی نے نہیں پچھاڑا، آپ بھی سمجھے طاقت میں برابر رہے، ہم بھی برابر رہے، بعد میں سمجھے نیچے اترتے کشتی ہوئی، کشتی بہت دیر ہوتی رہی، آپ نے مجھے پچھاڑا، بہت دیر کے بعد مجھے گرایا، سینے پہ بیٹھے، خنجر نکالا مارنے کے لیے، اب آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ بولے سن بات یہ ہے، جب میں تیر سے لڑ رہا تھا، تیر اندازی کر رہا تھا، اس وقت میں اللہ کے لیے کر رہا تھا، تلوار اللہ کے لیے چلا رہا، تیر اللہ کے لیے چلا رہا، اس کے بعد کشتی جو ہوئی ہے تو اس میں بھی میں اللہ کے لیے، جب تجھے میں نے پچھاڑا تیرے سینے پہ بیٹھا تو اللہ کے لیے، جب خنجر نکالا تو اللہ کے لیے، تجھ پہ چلانا کا چاہا اللہ کے لیے، تو نے ایک دم تھوک دیا، میرے اوپر تھوک آیا تو میں نے ایک دم خیال آیا اے علی اب اسے مارنا ضرور ہے، ان نے تھوک دیا، پھر میں نے کہا اے علی اب مار دو گے تو غلط ہوگا، یہ نفس کے لیے ہوگا، بتا کوئی چھوڑ دے گا ایسے موقع پہ؟ آپ تو آدمی اپنے دشمن کو بین بین کے مارتا ہے ذرا ذرا سی غلطی پر۔ اب مولا علی کو دیکھو، اسے کہتے ہیں للہیت، اسے کہتے ہیں خلوص،
اس سے کہتے ہیں اللہ سے تعلق ایسا نہیں اپنی مرضی سے سمجھے سب کام کرنا ہے، اپنی مرضی سے کروانا ہے۔ آج تو لوگ زبردستی مائک پہ نماز پڑھوا رہے ہیں کہ مائک پہ پڑھنا ہوگی، یہ اللہ کے لیے، یہ تمہاری ماں نے دودھ پلایا دو ثبوت، ہمارے ہاں پڑھنا ہے تو مائک پہ نماز پڑھنا ہوگی، یہ حرام نہیں کیا ہے؟ ویسے تو کہتے سمجھے لوگ ہمارے یہاں کے ادھر ادھر جا رہے ہیں اس لیے مائک لگائے رہے ہیں، اب بچوں پہ پابندی کر رہے ہیں کہ یہاں سمجھے پڑھنا ہے تو مائک پہ نماز پڑھنا ہوگی، یہ اللہ کے لیے؟ بتاؤ ایسے لوگ ذلیل ہوں گے؟ ارے جو ذلیل ہوں گے برے حشر ہوں گے، تباہ ہوں گے، یہ دیندار ہیں یا دنیا دار ہیں یا نفس دار ہیں یا نفس پرست ہیں یا دنیا پرست ہیں یا دین پرست نہیں ہیں۔ بہانہ کرتے کہ لوگ ادھر جاتے تو ہم مجبوری پہ نماز پڑھتے ہیں، اب تم جب یہ کر رہے بچوں سے کہہ رہے تو میں یہاں پڑھنا ہے تو مائک پہ نماز پڑھنا ہوگی ہمارے پیچھے، بتاؤ یہ ظلم نہیں کیا ہے؟ ایسے لوگ بہت جلدی سمجھے تباہ برباد ہوں گے جو اللہ رسول کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ یہ فقیر قادری یہ ہمیشہ یہی کہتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کہتا رہے گا، عظمت انسانیت حقی رضا جو ہی میں ہے، حق پرستی حق شناسی اور حق گوہی میں ہے، آہ جبا مرداد حق گوئیوں میں باقی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سمجھے جو حق بات ہے کہی جائے گی۔ میرے اعلیٰ حضرت نے ہمیشہ یہی کہا، تاج الشریعہ نے یہی کہا، مفتی اعظم ہند نے یہی کہا، تو اللہ کے لیے کرو، اپنے نفس کے لیے مت کرو، جو اپنے نفس کے لیے کرے گا وہ تباہ برباد ہوگا۔ مولا علی نے خنجر اندر رکھ کے اٹھ گئے اور آپ نے کہا یہ جب تم نے تھوکا تو میرے دل میں خیال آیا ایسے قتل کر دو، یہ میرا نفس تھا تو اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا، اب نہیں تجھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا بولا ہے علی یہ معاملہ آپ کا سب اتنا سمجھے، اللہ اکبر، تو کیا ہے آپ کا رب آپ پہ اتنا کرم کر رہا ہے کہ آپ کے دل میں ذرا سا خیال آیا اس سے بھی بچا لیا، تو باقی بات آپ کا رب بہت بڑا، سب سے بڑا، آپ کا دین سب سے سچا، آپ اچھے ہیں، لہذا آپ دیر مت کریے۔ اے مولا کائنات فوراً کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھا تلوار نے مسلمان نہیں کیا، تیر نے مسلمان نہیں کیا، خنجر نے مسلمان نہیں کیا، کشتی بازی نے مسلمان نہیں کیا، مسلمان کیا تو علی مولا کائنات کے اخلاص و محبت نے اور للہیت نے مسلمان کیا ہے۔ تو للہیت پیدا کرو، یہ نہیں کہ یہاں پڑھنا ہے تو مائک پہ نماز پڑھنا ہوگی، جو ایسا کرے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو جو للہیت جس کے اندر ہوگی، جو للہیت سے کام لے گا انشاءاللہ وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے ہر جگہ سندے بلند رہتے ہیں، ان کے اندر للہیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پانی کیا ہے، جی کوئی پانی اس کی قدرت کے سامنے، وہ چاہے تو ایک قطرے میں بدل دے، ارے ہے نہیں، کبھی بتاؤں گا میں، گائے اور مچھلی جس پہ یہ زمین رکھی ہوئی ہے، حدیث میں آیا جس پہ یہ زمین رکھی بتایا گیا ہے، وہ مچھلی اور گائے سارا پانی پیتے ہیں، جتنے نالے نالیاں ہیں، ندیاں ہیں، سمندر ہیں، پیتے ہیں دونوں، تو ان کا پانی صبح میں کم ہو جاتا ہے، دن میں پھر بڑھ جاتا ہے، اور سارا پانی پینے کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا کریم ہماری پیاسی نہ بجھی، روزانہ ڈیلی پانی پیتے ہیں۔ تفسیروں میں آیا، کتابوں میں آیا، یہ دونوں جو گائے مچھلی اس پہ یہ زمین رکی ہوئی ہے، کہیں بتاؤں کیسے رکی ہوئی ہے، حالانکہ اس حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا کوئی سمجھے کوئی صحیح روایت سے نہیں ہے، مگر عملیات کے اندر، عقیدے کے اندر اور لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے، اللہ کی قدرت پہ یقین کرنے کے لیے اس حدیث کو محققین اور مفسرین بیان کرتے ہیں۔ تو بتایا گیا یہ سارا جب سب پانی پیتے ہیں اور پھر بھی ان دونوں کی پیاس، پوری دنیا کا بتا رہے ہیں، سب ہندوستان کا نہیں، جمنا کا نہیں، تو ان دونوں کی پیاس نہیں بجھتی ہے۔ پھر رب سے کہتا ہے مولا تعالیٰ ہم پیاس ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری پیاس، اللہ تعالیٰ فرماتا پیاس بجھ جائے، حدیث میں آج جس دن ان کی پیاس بجھے گی اس دن قیامت آ جائے گی، وہ سارا پانی پی جائیں گے، سب سمندروں کا، ندیوں کا سارا پانی ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے تو، اللہ تعالیٰ چاہے تو اتنا بڑا کو ایک قطرہ بنا دے، ہے نہیں، ایک قطرہ کر دے، یہ تو اس کی شان ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا مولا تعالیٰ میں چاہتا ہوں پوری مخلوق کے تیرے کھانا کھلاؤں،
اللہ نے کہا کھلا لو؟ بولے ہاں. آپ پوری زمین کے بادشاہ تھے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے ایک سمندر کے کنارے بہت بڑے میدان میں کئی میل تھا، اس میں کھانا تیار کر، بڑی بڑی دیگیں بنوائیں اور کھانا بنوایا، مہینوں کھانا بنا، طرح طرح کی، اور سب کی دعوت دی. سمندر سے ایک مچھلی نکلی، کہنے لگی اے سلیمان علیہ السلام بہت وقت سے گیا، دعوت تمہاری کیسی ہوئی؟ ہم تو بھوک سے پریشان ہیں، ہمیں کھانا کھلاؤ. آپ نے کہا لے. آپ نے کتنا کھائی؟ ایک دیر رکھی تھی، پوری کھائی گئی، دوسری کھائی گئی، تیسری کھائی گئی، جتنی دے گئی تھی سب کھا گئی. جو وہاں اور سمجھے چاول تھے، آٹا تھا، دال تھی، گوشت تھا، سب کھائی گئی. کہنے لگے اے سلیمان علیہ السلام کا اس لیے دعوت کری تھی؟ مجھے بھوکا مارے ہیں، ابھی تو میری آدھی بھی پیاس سمجھے بھوک نہ ختم ہوئی. تو آپ نے کہا کہ اتنا ہی تو کھاتی ہے؟ تو انہوں نے اتنا کھاتی جو تو میرا آدھا خوراک بھی نہ ہے. اللہ سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سلیمان یہ تو ہماری قدرت ہے، ہر مخلوق کو روزانہ پیٹ بھر پاتے ہیں، کسی اور کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ایسے ہیں، چاہیں تو پوری دنیا کو ایک ہی لقمہ بنا لے پھر بھی ان کا پیٹ نہ بھرے. تو یہ پانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی کو ایک قطرے میں تبدیل کر دے، پتہ بھی نہ چلے کہاں سے آیا کہاں چلا گیا. اور اللہ نے یہ پابند اپنے ولیوں کو بھی دیا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سند اتباع کریں، ان کی غلامی کا صحیح معنی ہم اپنے گلے میں پٹا ڈالیں. کوئی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ اس عذاب کو، اس پریشانی کو دور کرے، سارے جہان کو امن و سکون عطا فرمائے. جہاں جہاں پانی پہنچ رہے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت فرمائے، ان سب کی جان کی، مال کی، ہر طرح کی حفاظت فرمائے. وہ سارے علاقے محفوظ فرمائے اور پوری دنیا میں امن و سکون، پوری دنیا سے اس عذاب کو، اس پریشانی کو دور کرے. خاص کر ہمارے ہندوستان سے اس پریشانی کو دور کرے. بیچارے بہت سے لوگ رات دن محنت کر رہے ہیں لگے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان پہ بھی اپنا کرم فرمائے، سب پہ کرم فرمائے، سب کے جان مال کی حفاظت فرمائے. کوئی غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.